کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں، اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی ہے، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی ہے، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا ہوں۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ تھے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا ہے؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی ہیں؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، تو وہاں اس وقت یہ سچ بھی نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے، لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔
آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے. تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو. اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی. وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلی جائے گی اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں گے، بھوک میں بھی مزہ لیں گے. ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو. صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ. اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں. معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت. ان کا جی ما ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ لو، اپنی زبان کو سنبھال لو. کینچی بنائی، کینچی، کاٹ دو. اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے. ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں. یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے. صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے. یہ وہ شخص ہے. یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. واحد آدمی، اکیلا. اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربد ان کی قبر کی زیارت کے لیے گیا. میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے. 1418 سال ہو چکے تھے. میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی. قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے. میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی. میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا سونگو. تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی. پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی ہے. 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو. ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے. آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے. کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل.
اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دانت، کہ اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ